اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، فیاض بھائی عرف چوچی کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہوا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یقیناً آپ انجوائے کریں گے، اور پھر کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، میں نے فیاض بھائی کے چینل سے آج ایک ویڈیو دیکھی جس کا تھم نیل ہے کان کھول کر سنو کہ بابی اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، اور اس کا عنوان ہے آج سے بابی ہمارے ساتھ کھانا نہیں بنائیں گی۔ معزز ناظرین، فیاض بھائی عرف چوچی بہت ہی ہوشیار اور کلیور انسان ہے، اس لیے اس نے اپنی ویڈیو میں یہ عنوان رکھا تاکہ اصل حقیقت کو چھپایا جا سکے۔ بابی اصل میں اب اپنا چولہا چونکا علیحدہ کرنا چاہتی ہیں، وہ ان سے الگ ہونا چاہتی ہیں، اور یہ سب اس پر راضی نہیں۔ اس ٹاپک کی وجہ سے گھر میں کچھ انبن چل رہی ہے، اس لیے وہ ان سے روٹھ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ دوسرے فیاض بھائی کی شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں، اور پھر خرید و فروخت، امی جی، بابی جی اور دلہن کے کپڑے شپڑے سب خریدے جا رہے تھے۔ بستر کی چادریں، تکیے، ان کے غلاف، نئے گول تکیے لال پھومن والے، اور دلہن کے کمرے کو سجانے کا کام کتنی گہما گہمی سے ہو رہا تھا، جسے کہتے ہیں کہ چٹ منگنی پٹ ویاہ۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فیاض بھائی عرف چوچی جب سے یوٹیوب پر آیا ہے، اور پھر ویروں کے اس ٹولے کے پاؤں اب زمین پر نہیں۔ وہ اب گاؤں کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا شہر میں رہنے والوں کو اور شہر کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا ذکر فیاض بھائی نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ وہ اپنا مکان اب شہر میں بنائیں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اس لیے فیاض بھائی عرف چوچی نے سوچا کہ کوئی شہر کی یا کوئی براڈ کی لڑکی ہو جو اسے باہر لے جائے، اور اس طرح اس کا رابطہ انٹرنیٹ پر ایک لڑکی سے ہوا۔ بات چیت کرنے سے جب معاملات بڑھے تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ سعودیہ میں مقیم ہے، جس پر فیاض کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یار چھوڑ شہر کی لڑکی، میں تو اب سعودیہ چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ لڑکی مان نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم گاؤں میں رہتے ہو اور تمہاری ساری کمبائن فیملی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جس پر فیاض نے کہا کہ تم کوئی فکر نہ کرو، میں جو ہوں، تم جہاں کہو گی میں وہاں رہوں گا، تم جیسے کہو، میں ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ فیاض اس سے دن رات باتیں کرتا اور خوش ہوتا اور کہتا کہ کاش مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر سعودیہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ بات ابھی ہاں نام ہی چل رہی تھی، لیکن فیاض بھائی عرف چوچی کو تو نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی ہاں کرے تو پھر میں یہ بات سب کو بتا دوں۔ اتنی دیر تک مجھے ہر حالت میں خاموش رہنا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کس سے مشورہ کروں۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک دوست
کا سہارا لیا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے ساری بات جا کر بتائی کہ یار مجھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں ہر صورت میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر اس کا دوست مسکرایا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا، جس پر فیاض بھائی نے کہا، کیا بات ہے یار، میں تم سے اپنی پریشانی شیئر کر کے سیریس بات کر رہا ہوں اور تم ہنس کر میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یار ایسی بات نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گی؟ لیکن وہ پنڈ میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اور نہ ہی تمہاری کمبائن فیملی کے ساتھ، کیونکہ شہر سے آ کر گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر بروڈ سے تھوڑی دیر کے لیے فیاض خاموش ہو گیا اور پھر ایک دم سے کہنے لگا، یار وہ لڑکی مان جائے گی، اور اگر مان گئی تو پھر تو کامیابیاں ہی کامیابیاں، میں سعودیہ چلا جاؤں گا۔ جس پر اس کے دوست نے کہا، فیاض عرف چوچی میرے دوست، فکر نہ کرو، حوصلہ رکھو، بس اس چیز کا خیال رکھنا، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ اپنی جرابیں ہمیشہ دھو کر پہننا۔ ایسا نہ ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے تو بے ہوش ہو جائے۔ جس پر فیاض ذرا ناراض ہوا اور کہا، یار مذاق نہ کرو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم میرے لنگوٹیا یار ہو۔ سنا ہے کہ کچھ لوگ روحانی علاج کرتے ہیں، کسی پیر و مرشد سے بات کرتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ پلیز میری اس بارے میں ہیلپ کرو۔ جس پر اس کے دوست نے کہا، ہاں میں ضرور چلوں گا۔ اس طرح انہوں نے پروگرام بنایا اور ایک دن وہ ایک پیر صاحب کے پاس ان کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کے پاس کافی لوگ تھے۔ لوگوں سے پوچھ گچھ اور بات چیت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر اب پیر صاحب کو ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ خدا خدا کر کے باری آئی اور پیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کام ذرا مشکل ہے، میں اس کے لیے چیلا کروں گا اور تمہیں بھی ایک وظیفہ کرنا ہوگا، اور یہ وظیفہ تم نے خود کرنا ہے۔ وظیفہ جمعرات سے شروع کرنا اور یہ تقریباً 3 ماہ کا ہے، اور کسی سے اس بات کو شیئر نہ کرنا، خاموشی سے اپنے وظیفے میں لگے رہنا، کیونکہ اس طرح کی چیز راز ہوتی ہے، صرف یہ راز تم تک ہی رہے، ورنہ اثر نہیں رہے گا۔ جب تم وظیفہ کرنے لگو تو کوشش کرنا کہ رات میں کرو۔ تم نے عربی کی اس عبارت کو روزانہ 1000 بار پڑھنا ہے اور پھر اس کو طے کر کے رکھ لینا ہے تاکہ ہوا نہ لگے اور نہ ہی اس پر کسی کی نظر پڑے۔ اور اس طرح وہ یہ تعویذ لے کر دونوں اپنے گھر واپس آ گئے۔ معزز ناظرین، فیاض بھائی عرف چوچی نے پیر صاحب کے حکم کے مطابق اس وظیفے کو جمعرات سے شروع کیا، اور پھر فیاض جب کبھی بھی اس لڑکی سے بات کرتا تو کہتا کہ تم جو کہو گی، مجھے تمہاری سب کنڈیشن، سب شرطیں، ہر چیز منظور ہے، بس تم ایک دفعہ شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں پنڈ میں نہیں رہوں گا، مجھے شہر میں اپنا بہت عالیشان گھر بنانا ہے اور وہاں میں اور تم رہیں گے، اور یہاں تک کہ میں اپنے گھر والوں کو وہاں نہیں لے کر آؤں گا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ جس پر وہ لڑکی راضی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہم دیر نہیں کریں گے، ہم چٹ منگنی پٹ ویا والی بات کریں گے، بس تم مجھے بتا دینا کہ تم نے کس دن پاکستان آنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تیاری کرو، میں اپنے والدین کے ساتھ بات کر کے سیٹ بک کرنے کے بعد آپ کو فوراً بتا دوں گی۔ جس پر فیاض بھائی عرف چوچی بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے امی ابو، بھائیوں اور بھابھی کو یہ بات بتائی۔
جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا فیاض تو نے تو بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ واہ بھائی واہ، مان گئے فیاض عرف چوچی، کیونکہ وہ بھی سب چاہتے ہیں کہ اب ایک بیٹا شہر میں شفٹ ہو جائے تاکہ ہم لوگ بھی گاؤں سے شہر چلے جائیں، لیکن کسی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ خواب تو خواب ہیں، پل بھر میں بکھر جائیں گے۔ خیر سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بستر کی چادریں، تکیے کے غلاف، گود تکیے اور لال پھومن والے جو انہوں نے ویڈیو میں بھی دکھائے، پھر کمرہ سجانے کی تیاریاں، یعنی شادی کی فل تیاریاں زوروں شوروں پر تھیں۔ فیاض بھائی عرف چوچی نے ساری ڈیٹیل اس لڑکی کو بتا دی، اور اس نے بھی اپنے والدین سے بات کر کے بتا دیا کہ فلاں دن ہم لوگ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اب فیاض بھائی اور اس کے سب امی ابو بھابھی بھائیوں کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں بہت طویل ہو رہی تھیں، لیکن شادی کی تاریخ سے چند دن پہلے اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے، اور فیاض رونے لگا کہ امی جی یہ کیا ہوا ہے، اور روتے روتے فیاض نے وہ ساری بات پیر صاحب والی اپنی امی اور بھابھی کو بھی بتا دی کہ میں پیر صاحب کے گیا اور انہوں نے مجھے پسند کی شادی کا تعویذ اور وظیفہ دیا تھا جو میں نے مسلسل 3 ماہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک عالم کے پاس گئے اور انہیں ساری روح داد سنائی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ تعویذ یا وظیفہ جو بھی ہے تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اب جاؤ عیش کرو۔ یہ عربی تحریر تو سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے۔ تو ادھر اس لڑکی نے فیاض بھائی کو میسج کیا کہ وہ وقت گیا جب لوگ کہتے تھے چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ مزید اس لڑکی نے کہا فیاض بھائی عرف چوچی کان کھول کر سنو، ذات دی کوڑ کلی تے شتیراں نال جپے، پنڈ پنڈ ہوندا ہے تے شہر شہر، اور یاد رکھنا غور سے سنو کہ چاندنی کو مل گیا چاند تو ستاروں کا کیا ہوگا، محبت ایک سے کر لی تو باقی ہزاروں کا کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، تو یہ ہے ساری روح داد فیاض بھائی عرف چوچی کی شادی کی داستان، جس پر سارا گھر اب خاموش ہے، اور اس پر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا شادی والے ڈریس جل گئے۔ معزز ناظرین، تو ایسے ہی کسی نے نہیں کہا، تو آئیے سنیے، موراں نو پے گئے چور تے چوراں نو پے گئے ہور۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو ڈھیروں خوشیوں سے نوازے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔